بیڈ گورننس کے الزام نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تخت ہلا ڈالا. سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لہڑی نے تصدیق کر دی. بولے نیا چہرہ لانے کی کوشش کریں گے, چاہتے ہیں ایسا وزیر اعلیٰ آئے جو صوبے کے مسائل حل کرے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر دوستین ڈومٹکی کے مطابق موجودہ حکومت نے پارٹی قیادت اور مقتدر حلقوں کو مایوس کیا. نون لیگ اور پی پی میں 2.5 سال کی وزارت اعلیٰ کا معاہدہ ہے. جیالو کے ابھی 11 ماہ باقی ہیں. نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی لایا جائے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی شراکت اقتدار کے فارمولے کی تصدیق کر دی. پیسہ دو جان بچاؤ. کراچی میں بھتہ خور دندنانے لگے. سندھ حکومت کو کھلا چیلنج دینے لگے. پرانے کیسز حل نہ ہوئے, ایک اور تاجر کو بھتے کی پرچی مل گئی. ماربل فیکٹری کے مالک سے 10 کروڑ روپے طلب. مقدمہ درج. پولیس کے مطابق گینگز بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. وسیع اللہ لاکھو, احمد مقصی, جمیل چھانگا, سمت کاٹھیا واڑی, ارشد پپو, بہادر پی ایم ٹی, ایاز زہری اور سکندر سکو گروپ شامل. زیادہ تر کالز پڑوسی ملک اور خلیجی ممالک سے کی جاتی ہیں. نیو ایم اے جناح روڈ کے کار شو روم پر فائرنگ کرنے والا ملزم پکڑا نہ جا سکا. تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو منتقل. ملوث گروہ کی نشاندہی کر لی گئی. پولیس کی ٹیکنیکل ٹیم نے موبائل نمبر سے ملزم کا پتہ چلا لیا. سہولت کار بھی جلد پکڑے جائیں گے. کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب ہونا یہ کسی طور بھی پاکستان یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. کراچی جو معاشی ہب ہے اس وقت جرم, سیاست, ریاست اور مافیاؤں کے نرغے کے اندر ہے. ان کا گٹھ جوڑ ہے جس نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کراچی میں بھتہ خور قانون کو للکار رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا اسمبلی اجلاس میں تحریک لانے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کی گرج برس. کہا کراچی جرم, سیاست اور مافیا کے نرغے میں ہے. تاجر رہنما عتیق میر پھٹ پڑے. کہا بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولیاں بھیجی جا رہی ہیں. ماضی میں ہزاروں لوگ چلے گئے, اس بار کہیں شہر جنگل ہی نہ بن جائے. بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا. سپر پاور امریکہ نے تصدیق کی مہر لگا دی. دنیا بھر میں مودی کی رسوائی. یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی کمیشن کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے مار گرائے. فرانسیسی طیارے کی ساکھ کو دھچکا لگا. انڈونیشیا نے خریداری کا منصوبہ ہی ختم کر دیا. پاکستان کی شاندار فتح نے چینی ہتھیاروں کو نمایاں کیا. چین کا دفاعی نظام, PL-15 میزائل اور J-10C طیارے میدان جنگ میں آزمائش پہ کھرے اترے. چین نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35 طیاروں اور جدید ترین ریڈار کی بھی پیشکش کر دی. دو ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی, کروڑوں لوگوں کی جان بچائی. وزیر اعظم پاکستان نے میرا شکریہ ادا کیا, 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انہوں نے غزہ میں سیز فائر کے بعد تاریخی امن معاہدہ کروایا. امن بورڈ میں بہت سی ریاستوں کے سربراہان شامل ہوں گے. امریکہ اور سعودی عرب کے مضبوط اتحاد کی بنیاد رکھتی. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب. تجارتی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان. دفاع, توانائی اور AI معاہدوں پر دستخط ہوں گے. صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو جرأت مند رہنما اور سعودی عرب کو سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی قرار دیا. بولے ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. تہران کے ساتھ جلد معاہدہ ہو سکتا ہے. جادو ٹونا نہیں, کام یہی ہے نون لیگ کی پہچان. مریم نواز کا مخالفین پر طنز. کہا کچھ لوگ بدتمیزی اور مار دھاڑ. نون لیگ اپنے کام کی وجہ سے جانی جاتی ہے. ہمارے علاوہ پنجاب میں کسی نے ایک اینٹ تک نہیں لگائی. جب جب نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے ملک تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ جان گئے ترقی کرنی ہے تو ووٹ نون لیگ کو دینا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں الیکٹرک بس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. آئینی ترمیم اور 26 آئینی ترمیم یہ آئین سے متصادم ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین کو 1973 آئین کو اپنی عملی شکل میں بحال کیا جائے. حکومت کے خلاف جو تحریک چل پڑی ہے, اس تحریک کے نتیجے میں یہ ظلم اور جبر کے نظام کا خاتمہ ہوگا. 26ویں اور 27ویں ترمیم نامنظور. آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے. حکومت کا وجود ناقابل برداشت. عوام اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی قوتوں کو نکلنا ہوگا.
اپوزیشن کی للکار، اسد قیصر کہتے ہیں استعفیٰ دینے والے ججز ہیرو، آگے آئیں اور تحریک کی قیادت کریں۔ سلمان اکرم راجہ کا بانی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات نہ کروانے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، سہیل آفریدی کا دعویٰ۔ بولے منتخب وزیر اعلیٰ کو لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا، دیوار سے لگایا گیا تو ہم شیر ہیں، پنجاب بھی ماریں گے اور شکار بھی کریں گے۔ 28ویں آئینی ترمیم کب تک اس کے اوپر پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ کوئی خد و خال، کوئی مسودہ اس کا بھی تیار نہیں ہوا، بڑا قبل از وقت ہے۔ بالکل یہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ موجود ہے کہ جی آج آئی کل آئی، مگر ابھی فی الحال اس پر کوئی سنجیدہ اور فارمل گفتگو شروع نہیں ہوئی۔ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کی گونج، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی تردید۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں بولے ابھی 28ویں ترمیم پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، صوبوں کی مرضی کے بغیر NFC ایوارڈ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے کے مسائل پر بات چیت کی دعوت دی ہے۔ ملک دشمنوں پر زمین تنگ، خیبر پختونخوا میں فورسز کا ایکشن، فتنہ الخوارج کے بھارتی سپانسرڈ 4 دہشت گرد ہلاک، باجوڑ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، ایک خارجی مارا گیا، سپن بام، ذاکر خیل اور DI خان میں بھی 3 خوارج انجام کو پہنچے، اسلحہ اور بارود برآمد۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع کر دی۔ ایئر انڈیا شدید مالی بحران سے دوچار، سالانہ $45.5 کروڑ کا نقصان۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ، پاکستان سے مار کھانے کے بعد بھارتی ایئر لائن نے سینکیانگ کی حدود استعمال کرنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ مانسون کی تباہ کاریوں سے بچنا ہے، فوری طور پر ایکشن پلان بنائے، وزیر اعظم کا حکم۔ نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس بلانے کی ہدایت۔ مصدق ملک کا 200 روز کے اندر ارلی وارننگ سسٹم کو مربوط بنانے کا اعلان۔ نظام کی پہلی گھنٹی تحصیل اور ضلع کی سطح پر بجے گی۔ اگلے سال 20 سے 26% زیادہ بارشیں متوقع۔ چیئرمین NDMA نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سیلاب کے دنوں میں سیاحوں کی آمد و رفت محدود رکھنے کی تجویز۔ سعودی عرب کی $10 ارب سرمایہ کاری کی دلچسپی برقرار، معاشی محاذ پر اب نجی شعبے کو قیادت سنبھالنا ہوگی۔ وزیر خزانہ کا عرب نیوز کو انٹرویو، بتایا ریکارڈ ایک منصوبے کا فائنینشیل کلوز قریب پہنچ گیا ہے۔ IFC نے $3.5 ارب کا قرض کنسورشیم تیار کر لیا۔ آئینی عدالت کے تاریخی فل کورٹ اجلاس میں اہم فیصلے، سپریم کورٹ رولز آئینی عدالت میں بھی نافذ العمل، کم سے کم بینچ 2 رکنی ہوگا، صرف عدالت عظمیٰ کے لائسنس یافتہ وکلاء ہی پیش ہو سکیں گے۔ پاکستان کے سمندر میں منشیات کے خلاف کامیاب آپریشن، پاک بحریہ نے $130 ملین کی منشیات ضبط کر لیں۔ آپریشن سعودی عرب کی زیر قیادت ٹاسک فورس کی معاونت سے کیا گیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی مشترکہ مشق، شاہین اسٹرائیک 2 اختتام پذیر، کامبیٹ ٹیموں نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی سے متعلق تمام تربیتی مقاصد کامیابی سے حاصل کر لیے گئے۔ کراچی میں خواتین کے لیے اچھی خبر، سندھ حکومت نے پہلی بار پنک بسیں چلا دیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی ہماری پیروی کریں، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مشورہ۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مزید خوشخبریاں دینے کا اعلان، وزیر اعظم سے کراچی کو بسیں دینے کا وعدہ نبھانے کا مطالبہ۔ اسرائیل پھر امن تباہ کرنے پر تل گیا، حماس پر حملوں کا الزام لگا کر غزہ پر بارود کی برسات کر دی۔ خان یونس، الزیتون اور شجاعیہ پر حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، مغربی کنارے میں بھی مظلوموں پر زندگی تنگ، مزید 2 گھر مسمار، صہیونی فوج کے دوسرے روز بھی لبنان پر حملے، مزید 2 شہری شہید۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے زیلینسکی کی ملاقات، یوکرین جنگ اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوان نے کہا شراکت داروں کے ساتھ مل کر تنازع حل کریں گے۔ یوکرینی صدر کا ترکی کی سفارتکاری پر اعتماد کا اظہار۔ عرشا ندیم کا تاریخ ساز کارنامہ، مسلسل دوسری بار اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔
जैवलिन थ्रो के फाइनल में 83.05 मीटर लंबी थ्रो करके तलाई तमगे पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब, 76.40 मीटर लंबी थ्रो फेंकी। ट्राई सीरीज में टाइटल की दौड़, आज दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का होगा मुकाबला। दोनों टीमों की रावलपिंडी में तैयारियां। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पीएसएल में 2 नई टीमें एंट्री देने को तैयार। फैसलाबाद और गिलगित शॉर्टलिस्ट, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद रेस से बाहर। मुल्तान सुल्तान्स और मैनेजमेंट का तनाजा बरकरार। चेयरमैन पीसीबी और लीग इंतजामिया को कई ईमेल्स की लेकिन जवाब नहीं मिला। यही रवैया रहा तो कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अली तरीन का एक्स पर पैगाम। कामयाबियों का सफर तमाम, चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर। असजद इकबाल स्नूकर वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। इंग्लिश खिलाड़ी हार्वी ने 5-2 से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। बरसों का इंतजार खत्म, स्कॉटलैंड को 28 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। क्वालिफाइंग राउंड में डेनमार्क को 4-2 से हरा दिया। 1.5 लाख की आबादी वाला मुल्क क्यूरासाओ ने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप आइंदा साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और मॉस्को में साइंस की जादूगरी, एआई रोबोट का व्लादिमीर पुतिन के सामने रक्स। रूसी सदर खूब महजूज हुए।